تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم استثنا اس کے 11ویں اور 12ویں باب کا مطالعہ پیش کریں گے، لہٰذا اپنی بائبل مقدس کھولیے، اس بامقدس کلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم ڈاکٹر احسام کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ اسٹوڈیو میں موجود دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر احسام، اس باب یعنی 11ویں باب کی پہلی 7 آیات میں 2 مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا منظر گزشتہ ہے جب وہ مصر کے ملک سے نکل کر آئے تھے اور خدا نے مصر کے بادشاہ فرعون کے ساتھ کیا کیا، اور دوسرا منظر مستقبل کا ہے کہ خدا کیا کرنے جا رہا ہے۔ پہلا منظر جو خداوند نے کیا اس کے بارے میں ہے، جبکہ دوسرا منظر 8ویں آیت سے شروع ہوتا ہے جو وہ کرنے جا رہا تھا تاکہ وہ مضبوط ہوں اور داخل ہو سکیں۔ اور پہلی بات جب اس نے انہیں مصر سے نکالا تو ان کے ساتھ کیا کیا، اس کی قدرت شاندار تھی۔ دوسری صحیح۔ بات آیت 4 میں انہیں بتانے کے بعد اس نے مصر کی فوجوں کے ساتھ کیا کیا، اس نے کہا اور تمہارے اس جگہ پہنچنے تک اس نے بیابان میں تم سے کیا کیا کیا، جس کا مطلب انہیں سب کچھ مہیا کرنے کا کام ہے، جس کی 8ویں آیت میں اس نے بات کی، جس کا مطلب مصر اور بیابان ہے۔ مصر اور بیابان ہے، الہی معاملات اور خدا کے صبر اور پناہ سمیت مصر اور بیابان ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد اس نے داتن اور ابریام کے ساتھ کیا کیا، خدا کی پاکیزگی سے کیا مراد ہے، اس کے بعد خدا کی قدرت ہے، صحیح۔ دوسرا خدا کا فضل اور بھلائی، اور تیسری پاکیزگی ہے۔ وہ پاکیزگی کیسے ہے۔ نظر انداز کرتا ہے جیسے وہ پاکیزگی میں آتا ہے، جیسا اس نے داتن اور ابریام کے ساتھ کیا۔ یہ چیزیں ہمیں اس قابل نہیں بنائیں گی کہ ہم جان سکیں خدا کون ہے۔ اور اس نے کہا خداوند کے بڑے بڑے کاموں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ماضی میں ہوا، لیکن مستقبل میں صحیح۔ کیا ہوگا؟ اس نے کل کہا کے بارے اس میں لیے کیا ہے؟ ان حکموں کو ہم۔ جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں ماننا، تاکہ تم مضبوط ہو کر اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جا رہے ہو پہنچ جاؤ، صحیح۔ اور اس پر قبضہ بھی کر لو۔ اور اس نے اس کے نتائج کا ذکر کیا، اور اس ملک میں تمہاری عمر دراز ہوگی جس سے تمہارے باپ دادا اور ان کی اولاد کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ اور یہ الفاظ بہت بار دہرائے گئے، اور اس ملک کی خصوصیات یہ تھیں کہ اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے خاص معاملے پر بات کی صحیح۔ کہ وہ اس ملک میں کام کرنے جا رہے ہیں جو ملک مصر کے کام سے بالکل مختلف ہے، یہ اور کیسے اس مختلف ملک تھا؟ پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے لے کر آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ مصر میں وہ دریائے نیل سے پیدل پانی لا کر پودوں کو دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ خدا سے معاملات کرنے جا رہے تھے، اس لیے انہیں خدا پر انحصار کرنا پڑا۔ ایمان سے دیکھو ہم کمزور ہیں، کیا ایمان کے اصول نے مجھے یقین دلایا یا خوف زدہ کیا؟ مجھے یقین دہانی کرانی کرنی چاہیے کہ میں ایمان سے خدا پر بھروسہ کر رہا ہوں، یہاں تک کہ دریائے نیل کی موجودگی میں بھی۔ دریا سوکھ بھی سکتا ہے، مثلا ہم ایلیا کو یہاں دیکھتے ہیں، خدا نے اسے دریا کے کنارے رکھا اور ایک کوے نے اسے خوراک مہیا کی۔ کوا نہیں آ سکتا تھا، لیکن دریا سوکھ گیا اور وہاں کوا آیا۔ خدا نے اس کوے کو بھیجا، لیکن جو کام بے ساختہ ہو رہا تھا وہ سوکھ گیا۔ صحیح۔ یہاں بھی یہی کام ہے، وہ ماضی میں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ اس ملک میں داخل ہوں گے تو انہیں یاد رکھنا ہوگا کہ خدا کی آنکھیں ہمیشہ ان پر لگی رہتی ہیں، اور یہ زمین آسمان سے ہونے والی بارش کا پانی پیے گی اور آسمان کھلے گا اور بارش آئے گی، پس ان کی آنکھیں ہمیشہ اوپر کی طرف ہوں گی۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کا یہی مقصد تھا کہ وہ اوپر کی طرف دیکھتے رہیں گے اور بارش ہوگی، آسمان کھلے گا، سال کے شروع سے آخر تک خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہیں گی۔ اور یہ اس ملک میں داخل ہونے کے بعد زندگی گزارنے کے اصول تھے جو کہ بہت ہی سخت اور مشکل تھے۔ صحیح۔ ہم نظر آنے والی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ بس اب ہم ایمان سے خدا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، صحیح۔ اور ہماری تمام تر برکات آسمانی ہے جنہیں ہم ایمان سے دیکھتے ہیں۔ زبردست۔ ہم کچھ بھی نظر سے نہیں دیکھ رہے جیسے دیکھتے ہیں، بلکہ ہم فضل کے دائرہ کار میں ایمان سے داخل ہوتے ہیں،
یہ اس ملک کی شکل تھی جس میں وہ لوگ داخل ہونے والے تھے، جس میں کوئی دریا نہیں، لیکن ان کا ایمان تھا کہ خدا بارش لائے گا، یہ ایمان ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، 13ویں آیت سے شروع کر کے، اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو، تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا مہینہ برساؤں گا، تاکہ تو اپنا غلہ اور تیل جمع کر سکے۔ خداوند یہاں ایک عہد کرتا ہے، لیکن یہ ایک مشروط عہد ہے۔ اس نے انہیں بارش دینے کا عہد کیا پہلا اور پچھلا مہینہ، لیکن یہ وعدہ فرمانبرداری سے جڑا تھا۔ اگر وہ خدا کی آواز کو صحیح۔ سنیں۔ مجھے فرمانبرداری اور فرمانبردار ہونے کی اہمیت کے بارے میں بتائیے۔ اگر میں کھلے ماحول، کھلے آسمان اور روحانی بارش سے لطف اندوز ہوتا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا میری آواز سنے اور میری پرستش قبول کرے، اور اگر میں آرام الہی رہنمائی چاہتا ہوں، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، در حقیقت ہم نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا استثنا کی کتاب فرما برداری کی کتاب ہے، اور اس میں فرما برداری کے متعلق بہت اہم باتیں ہیں۔ اس کے بعد حکموں کو ماننے کے بارے میں بہت ساری گفتگو ہے، اور یہاں اس نے ان سے کہا کہ فرما برداری اور حکموں کو ماننے کے بہت سارے نتائج آئیں گے۔ نتائج کیا ہیں؟ خداوند دے گا، حتیٰ کہ اگر اس نے دیا ہو۔ در حقیقت مسیحیوں کی حیثیت سے فرما برداری کی ہماری زندگی میں کمی سے ہم نہیں دیکھتے کہ خدا کے ہاتھ ہمیں دے رہے ہیں، اور خدا کے کلام میں فرما برداری ایک اصول کے طور پر زبردست ہے، لیکن فرما برداری میں فرق ہے۔ انہوں نے چیزوں کے حصول کے لیے یہاں فرما برداری کی۔ ہم اس لیے فرما برداری کرتے ہیں کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن خدا کے ہمارے اور ان قدیم لوگوں کے ساتھ پیش آنے میں بہت فرق ہے۔ وہ لوگ اس لیے فرما برداری کرتے تھے کہ انہیں حکم تھا، یہ شریعت تھی۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پطرس نے کہا ہمیں بچوں کی طرح فرما برداری کرنی ہے۔ ہمیں مسیح کی فرما برداری کے لیے چنا گیا تھا، اور پھر وہ زندگی جو ہم ایمان کے ذریعے خدا سے حاصل کرتے ہیں، یہ فرما برداری کی خصوصیت ہے۔ جو فرما برداری کرتا ہے وہ خدا کا پابند ہے، اس شخص کی طرح جو اپنے باپ کا پابند ہے اور جانتا ہے کہ اس کا باپ اسے حکم دے سکتا ہے، اور ہم اس کے پابند ہیں۔ وہ حکم دے گا اور ہمیں ہاں کہنا ہے، اور ہم اس بات کو ماننے پر زور لگاتے ہیں کیونکہ وہ بھلا ہے، اور یہی فرما برداری خدا اور ہمارے درمیان ہے۔ شکریہ۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ گیارہویں باب کی 18ویں آیت سے، اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا، اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں میں باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا، اور تو ان کو اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ان الفاظ کے روحانی معنی کیا ہیں؟ جی ڈاکٹر احسان۔ ان الفاظ کا ذکر باب 6 میں کیا گیا، اور یہاں انہیں دوبارہ دہرایا گیا، اور بہت سی چیزیں جن پر خدا زور دے رہا ہے، مثلاً خدا کے کلام کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ اس نے کہا اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور جان میں محفوظ رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اندرونی مقاصد انہی الفاظ سے عکس کرنے چاہیے۔ تمہارا دل اس کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اور بے شک اس کے لیے الہی زندگی کی ضرورت ہے۔ تمہاری جانیں اس میں خوش ہونی چاہیے، کیونکہ جان ہمارے جذبات کی جگہ ہے، بس یہ ہمارے مقاصد کی تشکیل کرتا ہے، اور ہماری جانوں کو یہ خوش کرتا ہے۔ اور زندگی کی سرگرمیوں میں ہمیں انہیں اپنانا چاہیے، اور نشان کے طور پر انہیں ہاتھوں پر باندھنا چاہیے۔ مطلب جب کوئی ہاتھوں کو حرکت دے تو وہ بھی کرے، وہ خدا کے کلام کے مطابق دیے گئے حکموں کی بنیاد پر کرے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، جس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو خدا کے کلام کے ذریعے دیکھنا اور معاملات کا جائزہ خدا کے کلام کی روشنی میں لینا، کیونکہ بعض اوقات ہماری آنکھیں بھٹک جاتی ہیں، تو پھر ہم چیزوں کو کیسے درست طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم معاملات کا جائزہ خدا کے کلام کی روشنی میں کریں گے تو ہر چیز مختلف ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور اس پر بات کرنے کے فوراً بعد اس نے اولاد کا ذکر کیا اور ان پر بات کی، کیونکہ میرے بچے میرا حصہ ہیں۔ بس جیسے کلام میرے کانوں اور ہاتھوں کے لیے اہم ہے، اسی طرح میرے بچوں کے لیے بھی اہم ہے۔ میرے بچوں سے اس کے بعد اس سے کہتا ہے ان سے بات کرنا جب تم اپنے گھر میں
بیٹھو تو یہ ان کی گفتگو کا موضوع ہونا چاہیے انہیں سکھانا. اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کرنا. انہیں سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک عجیب لیکن زبردست مشاہدہ یہ ہے. اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا، اور وہ ان کی زندگی کا عنوان ہونا چاہیے. لیکن اس نے یہاں ایک اور چیز کا اضافہ کیا جس کا ذکر 6 باب میں نہیں ہے. وہ یہ کہ یہ الفاظ اچھے نتائج رکھتے ہیں کہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے تمہاری اور میری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو، کیونکہ وہ پاکیزگی اور دیانتداری میں زندگی بسر کرے گی جس کو خداوند نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی، جیسے زمین پر آسمان کے دن ہیں. کیا خدا کا کلام آسمانی ماحول کو ظہور میں لاتا ہے؟ ہماری مسیحی زبان میں جی ہاں. کون سی چیز مسیح کو آنکھ اور دل کے سامنے ظاہر کرتی ہے اور کون سی چیز آسمانی ماحول کو زمین پر ظاہر کرتی ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ خدا کا خدا کلام کے نام کو ظاہر کرتا ہے جو اس سے پیار کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. یسوع نے کہا ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. جس کے پاس میرے حکم ہیں اور جی، وہ ان صحیح. پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں بھی اس سے محبت رکھوں گا. یہی آسمان ہے جب یہ زمین پر آتا ہے. لکھا ہے اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے گا. میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، ہم اس کے پاس آئیں گے اور ہم اس کے ساتھ سکونت کریں گے. بنائیں گے. جب خداوند یسوع زمین پر تھا وہ ایک گروہ سے ملا جسے فقی اور فریسی کہا جاتا تھا. وہ لفظی طور پر ان الفاظ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے اور انہیں اپنا ٹیکے بنائے ہوئے تھے. وہ ان الفاظ کو صحیح. چمڑے کے تعویذ میں آنکھوں کے درمیان رکھتے تھے اور وہ انہیں اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لکھتے تھے اور وہ نشان کے طور پر انہیں اپنے ہاتھوں پر باندھتے تھے جو یہاں لکھا ہے. لیکن صحیح. خدا نے انہیں ڈانٹا. خدا نے کیوں ڈانٹا؟ وہ سفیدی پھری قبریں تھیں، مطلب کہ وہ باہر سے بہت اچھے تھے اور وہ لوگوں کو ان باتوں کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کرتے تھے. پس خداوند نے انہیں اس ریاکاری کی وجہ سے ڈانٹا، اور میں بہت سے مسیحوں کو بخوبی جانتا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ ان سے بات کریں وہ آپ کو 10 پیغام سنائیں گے. صحیح. وہ تمام واقعات کو دل سے یاد کرتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ خدا کے کلام پر عمل بھی کرتے ہیں. یہاں کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم فریسیوں کی مانند نہیں ہیں. ہمیں دوسروں پر الزام لگانے کے لیے اس کو نہیں ماننا بلکہ ہمیں اس کے مطابق جینا ہے، اور اسی لیے اس نے کہا پہلے اپنے دل میں اور اپنی جانوں میں، اور اس کے بعد اس نے بیرونی چیزوں کے بارے میں بات کی. صحیح. اس کے بعد کی آیات میں باب کے آخر تک وہ فرمانبرداری کی اہمیت کے بارے میں بات کرتا ہے تاکہ وہ برکت سے لطف اندوز ہو سکیں. اب میں 12ویں باب کی طرف بڑھوں گا. اس نے کہا جب تک تم دنیا میں زندہ رہو تم احتیاط کر کے انہی آئین اور احکام پر اس ملک میں عمل کرنا جسے خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو دیا ہے تاکہ تو اس پر قبضہ کرے. وہاں تم ضرور ان جگہوں کو نیست و نابود کر دینا جہاں جہاں وہ قومیں جن کے تم وارث ہوگے اونچے اونچے پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھیں. تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کو توڑ ڈالنا اور ان کی یسیرتوں کو آگ لگا دینا اور ان کے دیوتاؤں کی کھدی ہوئی مورتوں کو کاٹ کر گرا دینا اور اس جگہ سے ان کے نام تک کو مٹا ڈالنا. پر خداوند اپنے خدا سے ایسا نہ کرنا بلکہ جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا تمہارے سب قبیلوں میں سے چن لے تاکہ وہاں اپنا نام قائم کرے تم اس کے اسی مسکن کے طالب ہو کر وہاں جایا کرنا اور وہیں تم اپنی سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں اور دہ یکیوں اور اٹھانے کی قربانیوں اور اپنی منتوں کی چیزوں اور اپنی رضا کی قربانیوں اور گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کے پلوٹھوں کو گزراننا اور وہیں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور اپنے گھرانوں سمیت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی بھی کرنا جس میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو برکت بخشی ہو. خداوند انہیں حکم دے رہا تھا جب وہ اس ملک میں داخل ہوں گے جو انہیں میراث میں ملا کہ تم ہر اس چیز کو تباہ کر دینا جہاں وہ ہرے درختوں کے نیچے غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے. صحیح. بہت اور مختلف جگہیں کیونکہ وہاں بہت سے اور مختلف دیوتا تھے لیکن صحیح. خدا ایک ہے اور اس کی عبادت کے لیے ایک ہی جگہ ہونی چاہیے تھی جس جگہ کو خداوند نے چن لیا تاکہ وہاں اپنا نام قائم کرے اور وہاں اس کے لوگ اس کی عبادت کرے. میں اس پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا. مشاورتی رائے دینا ہمارا رجحان ہے، لہذا ہر کوئی خدا کی پرستش اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا نے ایک طریقہ اور ایک جگہ کا چناؤ کیا جس سے اس کی پرستش کی جائے. اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ایسا وہ کیوں کر رہا ہے. اور اس نے ایک خاص جگہ کو چنا جہاں وہ اپنا نام قائم کرے گا. اور اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟
میں پرستش کر رہا ہوں اس کا موجود ہونا ضرور ہے۔ مطلب اگر خدا ایک خاص جگہ پر موجود ہے اور میں اگر اس کی پرستش کسی مختلف جگہ پر اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی میں مسیح کا خادم ہوتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی انفرادی شخصی عبادت اور یہاں پر وہ جس عبادت کی بات کرتا ہے ان میں فرق ہے۔ یہاں وہ ایک اجتماعی عبادت کی بات کرتا ہے۔ خدا کے حضور اجتماعی عبادت کہاں سے پیش آ سکتی ہے؟ کیونکہ اب تو لوگوں کے پاس کلیسیا ہے، کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ اور لوگ اپنی اپنی کلیسیاؤں میں عبادت کرتے ہیں، صحیح؟ کیا کوئی جگہ ہے؟ جی ہاں، ایک جگہ ہے جسے وہ جگہ کہا جاتا ہے جہاں وہ اپنا نام قائم کرے گا، جیسا کہ اس نے پہلے کہا۔ وہاں کون اس کی پرستش کرتا ہے؟ وہاں کلیسیا کرتی ہے۔ اور اس نے پہلے اس کے بارے میں بات کی جب اس نے کلیسیا کے بارے میں بات کی تھی، اور اس نے یہ کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ ہوں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں الہی اصول بہت ہی واضح ہیں کہ جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہیں خدا ان کے بیچ میں ہے۔ تو جب خدا ان کے بیچ ہوتا ہے تو وہی اس بات کا تعین کرتا ہے، نہ کہ میں کہ اس جگہ کا کیا ہوگا۔ خداوند ہی نظام کا انتظام کرتا ہے اور لوگ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اور کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کلیسیا مسیح کا بدن اور مسیح کا سر ہے، اور اس خدا کی پرستش اس طرح ہونی چاہیے کہ سر جسم کو حرکت دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ بیچ میں ہے، لوگ ارد گرد ہیں، اور وہ سر ہے، اور وہی جسم کے اعضاء کو حرکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب اس طرح کا ماحول ہو اور زمین پر کسی بھی جگہ اس طرح کا نظام ہو تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں اس کا نام سکونت کرے گا، نہ کہ یہ چرچ اور نہ ہی وہ چرچ، وہ گروہ یا پھر یہ گروہ۔ در حقیقت یہ وہ بائبلی اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ اجتماعی ماحول میں دنیا کی کسی بھی جگہ یا ملک میں جب بھی عبادت ہو، یہاں تک کہ 500 مقامات میں ایک ساتھ ہو، تو میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حقیقت میں یہ وہی چرچ ہوگا جہاں اس کا نام سکونت کرے گا۔ پہلا پطرس 2:5 تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بناتے جاتے ہو، ایک روحانی پاک کہانت، روحانی قربانیاں چڑھانے کے لیے۔ قربانیاں، بالکل۔ بس وہ جگہ جہاں اس کا نام سکونت کرتا ہے وہ خدا کے گھر کے طور پر کلیسیا کے بیچ میں موجود ہے۔ جب ہم روحانی قربانی چڑھانے کے لیے کہانت کے طور پر اکٹھے ہوتے ہیں تو مسیح کے وسیلے خدا انہیں قبول کرتا ہے۔ عبادت کی جگہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں، ہر کوئی اپنی جگہ اور طریقہ ایجاد کرے۔ خداوند نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ چیزوں کو واضح کرنے کے لیے ہمیں انفرادی اور کلیسیائی چیزوں کے درمیان ایک واضح فرق کرنا ہوگا۔ دوسری چیز، ہمیں سرگرمیوں اور عبادتوں میں بھی فرق کرنا ہوگا۔ صحیح۔ یہاں عبادت اور جہاں اس کا نام سکونت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جب عبادت کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایسا ماحول ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہر سرگرمی عبادت نہیں، اور نہ ہر گروہ جو گانے کے لیے اکٹھا ہو خدا کی پرستش ہے۔ صرف کلیسیائی گانا پرستش ہے۔ عام طور پر کلیسیائی ماحول میں عبادت ہی عبادت ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ کلیسیائی پرستش تو اس میں تمام چرچ شامل ہیں۔ سربراہ کی رہنمائی میں تمام کلیسیا کو کلیسیائیں شامل کہانت ہیں۔ کی حیثیت حاصل ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ سربراہ کی قیادت میں جو سب کی رہنمائی کرتا ہے اسے کلیسیائی پرستش کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری سرگرمیاں چھوٹی میٹنگز ہیں جو خدمت کے لیے سرگرم ہیں۔ بس خدمت اور عبادت میں فرق ہے، کلام نے اس کی تشریح کی ہے، بس ہم اس کے منکر نہیں ہو سکتے۔ شکریہ، ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بیسویں آیت کے آخری حصے میں سے میرا ایک سوال ہے، اور تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہیں اپنی سوختی قربانی چڑھائے۔ اس کے بارے بتائیے۔ جی ڈاکٹر احسان۔ آیت 13 کے موازنے میں، اور تو خبردار رہنا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو تو نے دیکھ لیا وہیں اپنی سوختی قربانی چڑھائے، بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداوند تیرا خدا چن لے۔ مطلب کہ یہ سوختنی قربانیاں تھیں جن کی مخصوص خصوصیات تھیں، جن کی مخصوص جگہ تھی، جس کا انتخاب خدا نے کیا۔ جیسا کہ سوختنی قربانیوں کو خدا جی کی ہاں، انہیں روٹی خدا کی سمجھا روٹیاں جاتا سمجھا ہے۔ جاتا تھا۔ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غذا جو راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانیاں ہیں، اور خداوند ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور یہ کلام میں بیان کیے گئے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہاں میری کچھ غذا اور ہے جو اس نے کہا، گوشت باقاعدہ کھایا جاتا، اور انہیں دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ وہ گوشت بالکل صاف ہو۔ صحیح۔
सोख्ती कुर्बानी को पेश करने वाले को साफ होना चाहिए और कोई भी इसको पेश करने के काबिल नहीं था। और दूसरा हिस्सा आम खाने के बारे में बात करता है, अगर तेरा जी गोश्त खाने को करे, अगर तू गोश्त खाना चाहता है, क्या तेरा हक है और ये गोश्त उससे मुख्तलिफ है। और जो कुर्बानी खुदा के घर में सोख्ती पेश की कुर्बानी। गई है, मुझे गोश्त खाने दो क्योंकि तू गोश्त खाना चाहता है, तो तू जैसा तेरा जी चाहे गोश्त खा सकता है। और अगर वो जगह जिसे खुदाम तेरे खुदा ने अपने नाम को कायम करने के लिए चुना हो तेरे मकान से बहुत दूर हो, तो तू अपने गाय बैल भेड़ बकरी में से जिनको खुदा ने तुझे दिया है ज़िबा कर लेना, जैसा कि मैंने तुझको हुक्म दिया है। तो उसके ये उस गोश्त को शख्स तो का अपने खाना दिल है। की रूबत के मुताबिक अपने फाटकों के अंदर खाना, ये सोख्ती कुर्बानी नहीं है। जैसे चकारे और हिरन को खाते हैं वैसे ही तू उसे खाना। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी यकसा इसे खा सकते हैं। पाक और नापाक वो आदमी। आदमी कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी कभी नापाक नहीं हो सकती और पाक और नापाक आदमी खा नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे उनको खबरदार किया गया। फक्त इतनी एहतियात जरूर करना कि तू खून को ना खाना, क्योंकि खून ही तो जान है। सो तू गोश्त के साथ खून हरगिज ना खाना। तू उसे खाना मत, उसे पानी की तरह जमीन पर उंडेल देना। और 26वीं आयत, अपनी हर मुकद्दस जो अशिया को तुम्हारे जो पास तेरे है। पास हो और अपनी मन्नतों की सब चीजों को उस जगह ले जाना जिसे खुदावन ये चुन खुदा ले। को पेश करने वाली कुर्बानियां थी। खुदा को पेश की जाने बस खुदा वाली। को पेश की जाने वाली कुर्बानियां उसी जगह पेश करनी होती थी जिसे खुदावन चुने। बिल्कुल सही लेकिन जी। उसका खाना फाटकों के अंदर बल्कि हुक्म के मुताबिक होता था। हुक्म के मुताबिक। हुक्म बिल्कुल के सही। मुताबिक। आखिरी हिस्से पर मैं आपका तबसरा चाहूंगा 29वीं आयत से, जब खुदावन तेरा खुदा तेरे सामने से उन कौमों को उस जगह जहां तू उनका वारिस होने को जा रहा है काट डाले और तू उनका वारिस होकर उनके मुल्क में बस जाए, तो तू खबरदार रहना ता ऐसा न हो कि जब वो तेरे आगे से नाबूद हो जाए तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करे और उनके देवताओं के बारे में ये दरियाफ्त करे कि ये कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती हैं। मैं भी वैसा ही करूंगा। ये जाहिर है कि इब्तिदा में ये तजस्सुस था, कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती थी, लेकिन इसके बाद वो भी इसी फंदे में फंस गए और वैसे ही हो गए। बिल्कुल। क्या हमने मौजूदा दौर में कौमों की नकल नहीं की कि जिस तरह वो अपने देवताओं के पास गईं, फिर हम वाहिद खुदा की इबादत अजनबी तरीके से करें? दूसरों की पैरवी करने की ख्वाहिश और वो चीजें जो मेरे लिए अजीब हैं वो करने की कोशिश करना। उन्होंने ये चीजें नहीं देखी हैं, लेकिन जब वो उस मुल्क में दाखिल होंगे तो देखेंगे कि वो बुतों की पूजा कैसे करते थे और वो अपने देवताओं के पास कैसे जाते थे, और उनके अंदर पाई जाने वाली ख्वाहिश और जज्बा वो इसको दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ कुछ पुरकशिश चीजें हैं। और क्या ये ऐसा नहीं है जो आजकल मसीहत में हो रहा है? सही। और हम दुनिया से चीजें देखते हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि आजकल बाज दफा मुझे एक गीत और गाने में फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सही। ये किसके बारे में है? क्या ये उस शख्स की जो खुद आजमाइश का शिकार होना चाहता है, जैसे कि वो एक धुन को पहले गौर से सुनता है और फिर उसे गीत बनाने की कोशिश करता सही। है। लिहाजा ये दोनों जज्बात को उभारने वाली चीज बन गई है, और फिर सब बात को भूल जाते हैं कि ये गीत रूहानी किस्म का है या नहीं, जो खुदा की इबादत के शायाने शान होना चाहिए। यहाँ मैं खुद अपनी मर्जी से आजमाइश का शिकार हो गया, लेकिन शायद 13वें बाब में वो किसी से आजमाए जाने के बारे में बात करेगा। लेकिन यहाँ वो परस्तिश के तरीकों को बेहतर बनाने की चीजों को ढूंढने के जज्बे और ख्वाहिश की बात करता है। लिहाजा वो अपने इर्द गिर्द से लेता है, क्योंकि शायद ये पुरकशिश होते हैं, और यहाँ मसीहत में आजकल ऐसा ही हो रहा है। मुझे याद है कि जब मसीहत का आगाज हुआ तो ये बगैर किसी तरमीम या मिलावट के सही। खालिस था। लेकिन तकरीबन 313 ईस्वी में जब कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहत को कबूल किया तो उसने बहुत सारी चीज़ों के ग्रोह को मसीहत में शामिल किया, जैसे कि तस्वीरें, मुजस्मे और कुछ ईदें जो बुतों की पूजा से मुंसलिक थी। ये मसीहत से बराए नाम वाकिफ हुए थे। लिहाजा इबादत आलूदा हो गई, मसीही दायराकार आलूदा हो गया, और हमने ऐसी चीज़ें शामिल की जिनका खुदा के कलाम से कोई रिश्ता या ताल्लुक नहीं था। यहाँ ये अल्फाज कहने के बाद उसने दो चीजों का इजाफा किया। उसने ये कहा कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें की। तो खुदावंद अपने खुदा के लिए ऐसा ना करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदावंद को नफरत और अदावत है वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए की। बाद में लोगों में से किसी ने एक ने ऐसा किया था। सही। काजियों में से एक ने ऐसा किया था, उसने ये किया। और किसी और ने भी किसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया, चीजों की नकल करने ने। इसके बाद चौथे बाब में कहे गए अल्फाजों को उसने दोहराया कि अगर तू सही चीज करना चाहता है तो ना घटाना ना जिस बात बढ़ाना। का मैं हुक्म करता हूं तू एहतियात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें से ना कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना,
خدا کے کلام میں اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کے کلام میں کسی چیز کو بہتر بنانا یا کسی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تباہ کن طریقہ ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ مسیحت میں شامل ہو گئے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر احسان، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ وعدہ کی سرزمین مصر کے ملک سے مختلف ہوگی، انہیں کاشت کرنے یا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ اس نے انہیں اور ہمیں جسمانی وسائل پر بھروسہ نہ کرنے کی تعلیم دی۔ ہم خدا کے کلام کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے اندرونی مقاصد کو رہنمائی ملنی چاہیے۔ ہمارا جائزہ اور معاملات کے بارے میں ہمارا نقطۂ نظر خدا کے کلام کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اگر میں خدا سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں تو میرے لیے سوائے خدا کے احکامات کی تکمیل کرنے سے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے احکامات بھاری نہیں ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر بہت احسان، شکریہ آپ بھائی، کا بھی خدا شکریہ۔ آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ خداوند نے ایک جگہ کا انتخاب کیا جہاں انسان اس کے پاس آ سکتا ہے، وہاں اس کا نام سکونت کرے گا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں کہیں بھی کلیسیا اس کے نام سے جمع ہوتی ہے۔ کلیسیائی طور پر ہمیں روحانی گھر اور پاک کہانت سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم مسیح کے گرد جمع ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بیچ میں ہے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں، میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خدا تک پہنچنے کے لیے اکیلے کوئی راستہ بنانا کسی کا حق نہیں ہے۔ قائن نے خدا کے پاس جانے کا راستہ بنانے کی کوشش کی، جسے قائن کا راستہ کہا جاتا ہے، لیکن اسے زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہابل قربانی کی بنیاد پر آیا اور اپنے ریوڑ میں سے پلوٹا اور اس کی چربی والا حصہ لایا تاکہ اس کے ذریعے خدا کے پاس آئے۔ ایک ہی راستہ ہے جب ہم کلیسیا کے طور پر خداوند کے حضور جمع ہوتے ہیں۔ اپنے راستے اور اپنی رائے پر قائم رہیں، بلکہ آئیں اور اوروں کو لائیں اور سیکھیں کلام کیا کہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔